Thank you Lord, hallelujah. खुदा यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। Praise the Lord, hallelujah. तो जो आपके पास बैठे हैं उसके लिए बरकत मांगिए और उसको बरकत दें। Praise the Lord, hallelujah. God bless you. अगले आज का दिन हमारे लिए बाइस बरकत होता है। दिन तो वैसे सारे बाइस बरकत है, लेकिन आज इसलिए कि फर्स्ट संडे है, पाकिशा का दिन भी होता है, इसलिए ये आज का दिन जो है ये खुदावन की यादगारी का दिन है, जिसमें हम ये बात याद करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की मौत और वो दोबारा से इस दुनिया में आने वाला है। कितने लोग बिलीव रखते हैं कि यीशु मसीह आएगा? बिलीव है कि तो फिर जोरदार तालियों के साथ मेरे बातों पर भरोसा रखना, मेरे बातों पर भरोसा रखना, मैं आऊँगा हौसला रखना, मेरे बातों पर भरोसा रखना, मेरे बातों पर भरोसा रखना, मैं आऊँगा हौसला रखना, मेरे बातों पे भरोसा रखना। ऐसा कहेंगे, मेरी बातों पर भरोसा रखना, मैं आऊँगा हौसला रखना, मेरी बातों पे भरोसा रखना, मेरी बातों पे तुम ज़माने के हम सकल न बनो, ज़माने के हम सकल न बनो, तुम ज़माने के हम सकल न बनो, खुद को दुनिया से तुम जुदा रखना, खुद को दुनिया से तुम जुदा रखना, मैं आऊँगा हौसला रखना, मेरी बातों पे मेरी बातों पे ये सबसे काम मैं आऊँगा, मैं आऊँगा हौसला रखना, मेरी बातों पे भरोसा रखना, तुम ज़माने के हम सकल न बनो, तुम ज़माने के हम सकल न बनो, खुद को दुनिया से तुम जुदा रखना, खुद को दुनिया से तुम जुदा रखना,
کرنا اس طرح سے تم سخاوت کرنا میں آؤں گا حوصلہ رکھنا میرے باتوں میں سارے بولیں دوبارہ سنائیں گے ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے اور یسوع مسیح کے وعدوں پر، اس کے قول جن کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کی منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ آئیے آج صبح کلام مقدس میں سے میرے ساتھ کھولیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 24واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ میرے ساتھ کھولیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، سارے کلام مقدس کی عزت اور تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل 24واں باب 32ویں آیت سے تلاوت کریں گے 36ویں آیت تک۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر
आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। इसी मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, आशा 2000 साल से ये बातें इस दुनिया में गूंज रही हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाला है। और जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो फरिश्तों ने शागिर्दों से कहा कि ऐ गलीली मर्दों, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है वो दोबारा से क्या करेगा इस दुनिया में। और तभी से लोगों ने टाइम सेट करने शुरू कर दिए कि यीशु मसीह इस महीने में, इस साल में, इस सदी में यीशु मसीह आएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने नबूवतों के जरिए से, इशारों के जरिए से, तमसीलों के जरिए से, वाक़यात के जरिए से और प्रोफेसी पैटर्न के जरिए से खुदावंद यीशु सिखा रहा था कि मेरा आना कब होगा। और बाइबल मुकद्दस में चंद छोटे छोटे हिंट हमें बताए गए कि यीशु मसीह कब इस दुनिया में आएगा। मैं 2 आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। निकालेंगे मेरे साथ ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 90। जिनके पास सब बाइबल मुकद्दस है आप खोलेंगे ज़बूर नंबर 90, ज़बूर निकालेंगे और उसकी 4थी आयत खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ी। क्या लिखा है? क्योंकि तेरी नज़र में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया। सुनिएगा, ज़बूर में भी इसने एक टाइम बताया कि खुदावंद की निगाह में 1000 बरस कैसे हैं जी? ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो खुदा की निगाह में। हम अपने टाइम पीरियड को अब छोड़ेंगे, हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस का जो टाइम पीरियड है या बाइबल मुकद्दस किस वक्त और किस टाइम की बात करती है। तो लिखा है खुदावंद की निगाह में 1000 बरस कैसे जैसे कल का दिन जो। उसका मतलब ये हुआ कि खुदा की निगाह में 1000 बरस कैसे हैं? एक दिन के बराबर। उसके बाद निकालेंगे दूसरा पतरस का खत, निकालिएगा मेरे साथ। दूसरा पतरस का खत निकालेंगे, उसका 3रा बाब, दूसरा पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ेगा। लिखा है जी, दूसरा पत्र 3रा बाब 8वीं आयत। ऐ अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे। अब पतरस रसूल कहता है एक बड़ी खास बात यहाँ पर वो दर्ज करने लगा है। ऐ अजीजों, ये खास बात। अच्छा, बात कोई आम नहीं है, बात क्या है? बड़ी खास बात है। तो पतरस ने कहा एक बड़ी खास बात जो तुम पर पोशीदा क्या है कि खुदावंद के नजदीक, खुदावंद के नजदीक एक दिन जी 1000 बरस के बराबर है। आगे और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जी खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जी, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, जी, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। अब बाइबल कहते लोगों ने कहा कि बड़ा वक्त हो गया है, यीशु मसीह को आसमान पर गए तो 2000 साल गुजर गए हैं। तो भाई बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदावंद की निगाह में एक दिन 1000 और 1000। तो अब मुझे ये बताइएगा खुदावंद यीशु को आसमान पर गए कितने दिन हो गए जी? बताएंगे? अरे 2 दिनों में। मैंने फिर कहा हम अपने टाइम पीरियड की बात नहीं करने लगे, हम बात करेंगे बाइबल के टाइम पीरियड की, हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम के बारे में। लेकिन खुदावंद की निगाह में 1000 बरस कैसे है?
کے برابر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گھڑیاں، آسمان پر تو کوئی گھڑی نہیں لگی ہوئی کہ آسمان پر فرشتے کہتے ہیں خدا 12 بج گئے دوپہر ہو گئی. یہ دوپہر تو سورج دیتا ہے. یہ سورج آپ کو بتا رہا ہے دن چڑھ گیا، دوپہر ہو گئی، رات ہو گئی. چاند کہتا ہے رات ہو گئی، لیکن بائبل کہتی ہے آسمان پر نہ کوئی سورج ہے، نہ کوئی ستارے ہیں، نہ کوئی چاند ہے، کیونکہ وہاں بھرا ہی وہاں کا نور ہے. ہاللیلویا. تو آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے کتنے دنوں میں؟ ایسے میں رکھیے گا. اب آگے چلتے ہیں. یسوع مسیح اپنے آنے کا وقت آپ کو بتا کے دیا تھا. میرے عزیز میرے بھائیوں، بائبل مقدس نے یہ بات واضح کی تھی یسوع کون سے دن آئے گا، یسوع کب آئے گا، اور کون سی صدی میں آئے گا، اور کون سے سال میں. ایک حوالہ آئیے پڑھیے، نکالیں گے. بہت سے بھی کچھ حوالے ہیں، یہ لکھ لیجیے گا آپ کے لیے. 22 پر باتیں ہوگی. بہت سے کی کتاب 6 باب نکالیے. بہت سے کی کتاب 6 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھی جائے گی. جی آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں. آؤ ہم خداوند کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں. آگے کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے جی اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. جی وہ 2 روزہ کے بعد ہم کو حیات تازہ وہ بخشے 2 گا. روز کے بعد ہم کو کیا کرے گا؟ حیات تازہ آگے بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. سنیے گا. یسوع مسیح کے بارے میں انبیاء نے یہ وقت بتایا تھا کہ یسوع مسیح کب آئے گا. یسوع مسیح جو خدا کے ذہن میں پلان ہے، یسوع مسیح 2000 سال کے بعد آئے گا. اور جیسے ہی کیلنڈر میں 2000 سال لکھا تو پوری دنیا میں شور پڑ گیا. یسوع آنے والا ہے، یسوع آ رہا ہے، دروازے پر کھڑا ہے. 2 روز کے بعد ہم کو کیا کرے گا؟ حیات تازہ کا مطلب ہے خدا 2 روز کے بعد لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. خدا 2 روز کے بعد وہ لوگ جو قبروں میں مر چکے ہیں، دفن ہیں، خدا 2 روز کے بعد یعنی تیسرا دن، تو تیسرا دن بنے گا 3,000 سال. آپ کلیسیا سنیے، آپ اس وقت جس سال میں سے گزر رہے ہیں، اگر کائنات کو دیکھیں گے تو 6واں دن ہے. اگر یسوع مسیح سے دیکھیں گے تو تیسرا دن ہے. اگر کائنات سے دیکھیں گے تو 6,000 سال ہے. اور اگر یسوع سے دیکھیں گے تو 3,000 سال ہے. یہ بات سمجھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تو نکلنا ہے تو نکل سکتے. میں کہا پھر ابھی آپ دودھ پی رہے ہو. کون دودھ پیتا ہے بتائیے؟ شکر ہے کلیسیا دودھ پیتی نہیں ہے، کلیسیا ٹھوس غذائیں دیتی ہے. ہاللیلویا. اب سنیے، اگر کائنات سے شروع کریں گے تو اب اس وقت یہ 6,000 سالہ دور میں سے آپ گزر رہے ہیں. اگر یسوع مسیح سے شروع کریں گے تو یہ ہے 3,000 سال. کائنات سے شروع کریں گے تو دن کتنا ہے؟ یہ 6. یسوع شروع کریں گے تو کتنا ہے؟ تو کیا لکھا گیا تھا؟ 2 روز کے بعد. کیا لکھا ہے؟ 2 روز کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کو کیا بخشے گا؟ حیات تازہ بخشے گا. 2 روز کے بعد وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اب وقت آئے گا. لکھا ہے تیسرے روز کیا کرے گا؟ سارے ملکی لکھے تیسرے روز کیا کرے گا؟ آئیے یسوع مسیح کی ایک اور سیکرٹ سی بات سمجھ آئے. نکالیں یوحنا کی انجیل 11واں باب، نکالیں. یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے. اس کا بڑا جگری دوست مر گیا اور اس کا دوست جو اس کا جگری ہے اس کا نام ہے لازر. یوحنا کی انجیل 11واں باب نکالیے میرے ساتھ. اب دیکھیں جب لازر بیمار ہوا تو اس کی بہنوں نے یسوع کو کیا بھیجا تھی؟ پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ لازر کیا ہے جی؟
سارے بتائیں کیا پیغام بھیجا؟ لازر کیا ہے؟ یسوع کو خبر ملی کہ لازر بیمار ہے، تو آئیے نکالیے 11واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جی بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ سنیے کیا لکھا ہے؟ اس کو خبر ملی کون بیمار ہے، تو کیا لکھا ہے؟ جی بھائی 2 دن ہی کیوں نہیں اس نے کیا، 3 دن کیوں اس نے کیا؟ اس کو خبر ملی کہ لازر کیا ہے، بیمار۔ اس واقعہ کے اندر یسوع مسیح کچھ ہنٹ دینے جا رہا تھا، میں کب آؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ جب اس کو یہ خبر ملی کہ لازر بیمار ہے تو جہاں وہ تھا کیا لکھا ہے 2 دن کیا لکھا ہے؟ خدا کی نگاہ میں کتنا سال ہو گیا؟ خدا کی نگاہ میں 1 دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال۔ اس کا مطلب اب یہ ہے یسوع یہاں پر ایک ٹائم دے کے رہا ہے کہ جیسے میں 2 دن کے بعد آیا تھا لازر کو زندہ کرنے کے لیے، اسی طور سے میں دوبارہ اس دنیا میں 2000 سال کے بعد آؤں گا، اور وہ تمام لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں، مردہ ہیں، مر چکے ہیں، انہیں آ کے پھر سے زندہ کروں گا۔ ہاللیلویا۔ یہاں خدا یسوع مسیح، تو بھائی آپ اس ٹائم سے گزرے ہو نا، آپ اسی ٹائم سے گزر رہے ہو۔ کون سے ٹائم سے؟ آپ 3 دن میں داخل ہو چکے ہو۔ یسوع مسیح کب آیا؟ اپنے عزیز دوست کے پاس 2 دن کے، تو یہ پروفیسی کیا دے رہا تھا؟ میں کب آؤں گا؟ 2000 سال کے بعد۔ تو کیا خیال ہے؟ ابھی بڑا ٹائم ہے یسوع کے آنے کا۔ پھر بائبل مقدس میں ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں، ایک اور شادی کا واقعہ نکالے یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب، کہ یسوع مسیح یہ چھوٹے واقعات میں اپنے کچھ کلو دے کے گیا تھا، وہ کب آئے؟ یوحنا کی انجیل 2 باب، ذرا اس کی پہلی آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے؟ پھر تیسرے دن کا، پھر تیسرے دن، اس کا مطلب ہے 2 دن کیا ہے گزر گئے، اور دن کون سا آیا ہے؟ پھر تیسرے دن کانے گلیل میں کیا ہوئی؟ ایک شادی۔ کون سے دن میں؟ بھائی اس کا مطلب ہے اس شادی میں بھی خداوند یسوع مسیح ایک پیکج دے کر گیا ہے کہ میں اس شادی میں تیسرے دن آیا تھا 2 دن کے بعد۔ اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 19 باب کی 7 آیت میں، دیکھو برا کی شادی آن پہنچی ہے۔ 2 دن گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، اب تیسرا دن جو ہے نکالیں گے، ہمیں مکاشفہ 19 باب نکالیے گا۔ یہ تیسرے دن یسوع مسیح آیا شادی میں۔ اب یہاں پر پڑھیے مکاشفہ کی کتاب 19 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھی گا، لکھا ہے جی آؤ ہم خوشی کریں۔ ہاں جی سنیے، آؤ ہم کیا کریں؟ خوشی کریں۔ سارے بولے، آؤ ہم خوشی کریں۔ جو آپ کے پاس سے کہے آؤ ہم خوشی کریں۔ 12 بجے آگے تو دیکھنا کہو آؤ ہم خوشی کریں۔ آج نہیں دے گا تو آؤ ہم خوشی کریں۔ کہیں آؤ ہم آگے، اور نہایت شادمان ہو۔ کتنے شادمان ہو جی؟ کتنے؟ نہایت انہوں شادمان مسکرا کے کبھی پوچھے میرے منہ میں آؤ ہم کیا کریں؟ خوشی کریں۔ اور آگے کیا لکھے؟ نہایت شادمان ہو۔ اور آگے کیا کریں؟ اور اس کی تمجید کریں۔ کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ شادمانی کی وجہ کیا ہے؟ شادمانی کیوں کرے؟ تمجید کیوں کرے؟ کیونکہ لکھا ہے کیونکہ برا کی شادی آن پہنچی ہے۔ یہ تیسرا دن، یہ تیسرا 1000 سال، یہ چھٹا دن، یہ چھٹا 1000 سال جو ہے یہ برے کی شادی ہے، یسوع کی شادی
شادی ہے اور یسوع اپنی دلہن کو لینے کے لیے زمین پر حاضر ہوا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بڑا خوبصورت گیت ہے. کیا تم نے مسیح کو دل دے دیا یا نہیں؟ گائیے گا. کیا تم نے مسیح کو دل دے دیا یا نہیں؟ کیا تم نے مسیح سے نیا دل لیا یا نہیں؟ کیا تم نے مسیح سے نیا دل لیا یا نہیں؟ کیا تم نے مسیح کو سنیے نا. اس کی آمد کا دن سر پہ آ پہنچا ہے. اس کی آمد کا دن سر پہ آ پہنچا ہے. ساتھ جانا ہے تو نے تو کیا سوچا ہے. ساتھ جانا ہے تو کیا سوچا ہے. کیا دلہن کا جوڑا تم نے لیا یا نہیں؟ کیا دلہن کا جوڑا تم نے لیا؟ آؤ ہم خوشی منائیں کیونکہ تیسرا دن شادی کا ہے. برا کی شادی اور اس کی بیوی نے کیا لکھا ہے؟ بیوی کدھر گئی؟ کدھر ہے؟ ٹھیک سے کدھر ہے؟ سارے چڑیا اور نا کدھر پرانا بھی آتے پہن کو چاہی نہیں ہو کرے. کدی پہن نہ ہوتے کدی پہن نہ ہوتے کدی پہن نہ ہو. تو آجے تھوڑی شاد تو آڈا ہویا ہے. ساڑی شادی ہے. ہمیں لینے کے لیے یسوع آ رہا ہے. برا کی شادی ایک کہنا میرا بیاہ آ گیا میری سنی گئی ہے. کہیں نہ ساڑھے گا تو آپ ایسا تو آپ روپے آنی ہوتے ہیں. تو یاد ہے میرے روحانی شکیم کا بچہ ہے پادری پرویز پادری عمران پرویز. دوستوں مجھے شادی سے پہلے کال بھی کہتا ہے سر میری شادی ہے مجھے بتایا میں کارڈ پر کون سی آیت لکھواؤں. تو میں کہا لکھوا رہا ہے باپ ہو سکے پیالہ مجھ سے ڈال جائے. وہی بھائی صاحب ہے اگر مزاح کر رہے ہیں تو بھائی خدا کا شکر ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ پیالہ جلدی سے پیا جائے ہے نا. تو برے کی شادی کیا ہے اور کب؟ یسوع مسیح کانے گلیل کی شادی میں کب کیا؟ دن کون سا تھا؟ تیسرا دن. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ تیسرا دن شادی کا دن ہے. ایک اور واقعہ میں نکالی ہوں میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں سے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں بس اور 10 منٹ پیغام ہوگا. اس پیغام کو ہم نیکسٹ سنڈے لے کر چلیں گے. لوکا کی انجیل نکالیے گا اور آپ نے کبھی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کبھی غور نہیں کی ان کے اندر بہت ساری پروفیسی چھپی ہوئی تھی. لوکا کی انجیل 2 باب نکالیے گا میرے ساتھ اور 41ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. جی اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے. جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ محل ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتے داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے. جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس. سنیے یسوع مسیح 12 سال کا ہوا فرسٹ ٹائم ہیکل میں آیا. یہ بھی سنیے گا بڑی خوبصورت بات یہودی رسم ہے. جیسے بچہ 12 سال کا ہوتا تھا نا تو بچے کو باپ کے حوالے کر دیتے تھے. یہودی دستور تھا یہودی رسم تھی کہ 11 سال تک بچہ ماں کے پاس رہتا تھا لیکن 12ویں سال بچے کو باپ کے حوالے کر دیتے اور بچہ باپ کو ہنر سکھاتا باپ بچے کو ہنر سکھاتا تعلیم دلواتا. تو 12ویں سال یسوع کہاں پر آیا؟ ہیکل میں. وہاں پر لکھا یسوع کھو گیا. کیا لکھا ہے؟ یسوع کھو گیا. بولے یسوع کھو گیا.
لیکن آگے طرف پڑھنا ہے، کیا لکھے؟ یسوع ملا کب؟ جی، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا 3 روز کے بعد یسوع مسیح کب ملا انہیں؟ مقدسہ مریم کو، یوسف کو یسوع کب ملا؟ 2 دن تک یسوع مسیح کھو گیا، گم رہا، لیکن تیسرے دن یسوع مقدسہ مریم کو اور یوسف کو کیا لکھا ہے؟ میری بات دھیان سے سنیں، بڑی پیسے بڑے بات۔ جس دن یسوع مسیح یروشلم میں پیدا ہوا، یسوع بیتلہم میں پیدا ہوا، یسوع مسیح یہودیوں کو دیا گیا تھا، یسوع مسیح یہودیوں کو بخشا گیا تھا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ نے اکلوتا بیٹا، تمثیل میں بارہا یسوع بتاتا ہے، میں لکھا ہے کھیت ایک تیار ہوا، پاکستان بنایا گیا، مالک نے نوکر بھیجے، پیٹا، پھر نوکر بھیجے، پھر پیٹا، کہتا ہے اب آپ نے کس کو بھیجوں گا؟ بیٹے اس کا تو کیا کریں گے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ اور جب یسوع مسیح 33 سال کا ہوا، پلاطس کے سامنے کھڑا تھا، پلاطس نے کہا بھائی مجھے بتاؤ یہودیوں، میں تمہاری خاطر بارابا کو چھوڑوں یا کون چاہیے؟ لوگوں نے کس کو مانگ لیا؟ جی، بارابا کو مانگا۔ کہتا ہے یسوع کو کیا کروں؟ کہتے اس کو مصلوب کر۔ کہتا کیوں؟ یہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ پلاطس نے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے، لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ اس کا خون ہم پر اور ہماری گردن پر۔ اب سنیے گا یسوع مسیح کھویا کیسے تھا۔ یسوع مسیح صلیب اٹھا کے جا رہے ہیں اور کیا وہاں پر لکھا ہے عورتیں یسوع کے لیے رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی۔ یسوع کہتا ہے اے یروشلم کی عورتوں مجھ پر مت رو، بلکہ اپنے اور اپنے، کیونکہ جب ہر ایک سے ایسا کیا جائے گا تو سنیے گا، اس دن سے یسوع مسیح نے ایک اعلان کر دیا کہ اب یروشلم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، اب سے یسوع مسیح ان سے لے لیا جائے گا، اب سے یسوع مسیح یہودیوں سے کھو جائے گا۔ 2000 سال تک یسوع مسیح یہودیوں سے دور تھا، کھو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد یسوع کب ملا؟ تیسرے دن۔ کب ملا؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ کے پڑھ لیجیے، 1940 سال تک یہودیوں کو یسوع نہیں ملا۔ یہودی یسوع کو ڈھونڈتے رہے، یسوع سے جدا کر دیا گیا۔ وہ اپنے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے، اور جس پتھر کو بیماروں نے کیا کر دیا؟ یسوع کھو گیا، یسوع چھن گیا۔ 2000 سال تک یہودی مار کھاتے رہے، انگلینڈ میں، جاپان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں، لیکن 14 مئی 1940 اور 14 مئی 1948 کے بعد بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اب ان کو یسوع مسیح ملنا شروع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا 1000 سال، 3 دن کے بعد یسوع کن کو ملا؟ مقدسہ مریم اور اب اٹھا کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نیٹ اٹھا کے دیکھیں، بے شمار یہودی یسوع کو قبول کر رہے ہیں۔ اور بائبل کہتے ہیں اسی تیسرے دن میں ایک دن جب یسوع مسیح دوبارہ زمین پر آئے گا، اور لکھا ہے جنہوں چھتے آسی اوہ تنگ رہن گے، جگ دے قبیلے سارے جدو یسوع بدلا دے مکھڑا بخاوے گا۔ تیسرا دن یہ ہے جس میں سیاہ پر نئے کھل رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کب، کس دن، کس مہینے یسوع مسیح آئے گا اور ساری یہودی قوم ایک ہی دن میں یسوع مسیح کو قبول کرے گی اور یسوع ان کو مل جائے گا۔ ہلیلویا۔ یہ واقعات ہمیں بیان کرتے ہیں یسوع کب آ رہے ہیں؟ 2 دن کے، وہ کون سا دن ہے؟
यही जिसमें से गुजर रहे। एक और पैटर्न निकालिएगा लूका की इंजील में से, ये छोटे बातें जिनको कभी स्टडी हमने किया लेकिन छोड़ दिया। लूका की इंजील 10वां बाब निकालिएगा। कितनों को नेक सामरी की मिसाल याद है? कितनों ने सुनी पढ़ी है जी? कितनों को याद है बताइएगा? सुनिए फिर क्या लिखा है। यहीं पर मैं इसको क्लोज करके आगे चलते हैं। सुनिएगा लूका की इंजील 10वां बाब और बड़ी खूबसूरत कहानी 30 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरू की तरफ जा रहा। सारे बोले कहाँ जा रहे हैं? कौन जा रहा है? एक आदमी यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? सुनिएगा, जुग्राफी लिहाज से यरूशलेम बुलंदी पर है। ये है बुलंदी। यरू का शहर नीचे था गहराई में। यरूशलेम का मतलब है बादशाह का शहर। यरू का मतलब है चांद शहर। एक आदमी ऊपर से क्या लिखा है? किधर आ रहा है? नीचे। एक आदमी बादशाह के शहर को छोड़ के कहाँ जा रहा है? चांद शहर। चांद की रोशनी आप में नहीं होती, तो चांद का मतलब है तारीकी का घर। एक बंदा बादशाह के शहर से कहाँ जा रहा है? तारीकी के घर में। ये बादशाह का शहर बागे अदन है। ये चांद शहर गुनाह का शहर है। एक बंदे ने बादशाह अदन छोड़ा और फैसला किया हम गुनाह करेंगे, फल खाएंगे। आगे पढ़ोगे लिखे जी के डाकुओं में गिर गया। एक बंदा कहां से आया? ऊंचाई से। इधर ये बड़ी नो इंसान है। फैसला किया हमें, और जोग्राफी लिहाज से बाकी अदर भी पहाड़ी पर है। कोई मूरिया पर था। मैंने ये आपको 7 संडे पैगाम दिया था। बाकी अदर है किधर? एक बंदे ने ऊंचाई को छोड़ा, कहाँ गए? गहराई में। रास्ते में कौन पाया गया? सारे बोलो कौन पाया गया? कि डाकू कौन है? कोई शैतान है। लिखा है चोर आता है चुराने और क्या करने। चोर डाकू ने क्या किया? पढ़िएगा। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। डाकू ने इस बंदे के क्या उतार लिए? सारे बोले क्या उतारे? आदम के बदन पर कौन सा लिबास था? किसको पता है? नूरानी लिबास था। लिखा है वो दोनों नंगे थे और शर्माते नहीं थे क्योंकि जलाल का लिबास था। लेकिन शैतान ने उनका नूरानी लिबास, पाकीज़गी का लिबास छीन लिया। क्या हो गए? आवाज आई आदम तू कहाँ है? क्या उसने कहा? मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डरा, मैं छुप गया। वजह क्या है? क्योंकि हम क्या हैं? डाकू ने इस बंदे के क्या उतारे? है नेक सामरी की मिसाल है। पूरा पैटर्न है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का। आगे के सुने क्या लिखा है? डाकुओं ने कपड़े उतार लिए। आगे और मारा भी और अधमुआ छोड़कर मारा भी। और कैसा छोड़ गए? अधमुआ। आदम ने गुनाह किया तो मर गया था। जिस रोज उन्हें खाया तू भाई नहीं मरा, लेकिन उसकी पहली मौत हुई थी रूह की मौत। जिस्म की मौत हुई 930 साल में। लिहाजा आदम अधमुआ है। अता मर्यादा यानी अंदर से भी मर गया है। अधमुआ है। और आगे क्या लिखा है? इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। आदम गिरा हुआ था। वो आगे आदम मर गया है। ऐसा किसी आता लगा ये सब ने आदम पहले लगे। आदम वरना इंसान अधमुआ पड़ा हुआ है। ये आपकी मेरी तस्वीर थी। कलाम में लिखा हुआ है पास से कौन गुजरा? कौन? नहीं ना, सामने नहीं आया। पहले कौन आया? कौन है? कायन। ये कायन कौन है? ये कायन है शरीयत। ये कायन है लॉ। ये शरीयत है जो इस आदम को नहीं उठा पाई। आई गुजर गई। क्यों? क्योंकि शरीयत
شریعت کسی کو پاک نہیں کر سکتی. آدم پہ آیا ایسے لکھا ہوا ہے, شریعت آئی, موسیٰ آیا, ابراہم, اسحاق آئے, یشوع, داؤد آیا, کوئی بھی نہیں. کترا کے کیا لکھا ہے؟ آگے اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا. لاوی بھی آیا. یہ ہے رسومات, پادری, ڈیکن, ایلڈر, مذہب, صاحب, کوئی بھی آئے, مذہب آئے, نبی آئے, پیغمبر آئے, اولیاء آئے, مدبر آئے, کوئی نہیں اٹھا پایا. توڑ گئے اور پیارے آتے. آگے کی لکھ رہے, لیکن ایک سامری سفر کرتے کیا لکھا ہے؟ کدھر سے؟ ایک سامری سفر کرتے کرتے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سفر کرتے کرتے ایک سامری جو ہے وہاں پر آیا. قائم بھی چلا گیا, انبیاء بھی آئے, کتابیں بھی آئے, اولیاء بھی آئے, لیکن آدم ننگے کو نہیں اٹھایا کسی نے بھی. پریز ہاللیلویا. لیکن میرا سونا یسوع میں آیا ہے, اور دوروں آیا ہے. کدھر سے آیا ہے؟ کیا لکھا پڑھیے. ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا. سفر کرتے کرتے وہاں آیا, اور اسے دیکھ کر اس وہ نے نیچے پڑا ہوا تھا, ننگا بندہ تھا, ادموا, کپڑوں سے پہچان نہیں ہوئی یہودی ہے, یونانی ہے, یونانی ہے, سامری ہے. لیکن سامری جو ہے غیر قوم کا ہے, غیر ملک کا ہے, غیر مذہب کا ہے. لہذا یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ادر کنٹری کا ہے. آیا اور کیا لکھا ہے؟ اسے دیکھا. آگے کیا لکھا ہے؟ اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا. اوہ بھائی, کون ہے تو, کیا نام ہے تیرا؟ دیکھا اور کیا چھوایا؟ ترس آیا. اس کے زخموں سے خون بہ رہا تھا, اس کے کپڑے سب اس کا لٹ چکا تھا. آدم گناہ میں پڑا ہے, زخمی ہے, بیچارہ ہے, لاچار ہے, ٹوٹا ہوا, بکھرا ہوا, اور وہ شخص مرا ہوا ہے. ترس آیا. پریز دی لارڈ. آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو آیا, اس کے زخموں کو کیسے باندھا؟ بل کیا لکھا ہے؟ تیل اور میں لگا کر تیل اور میں لگا کر کیا باندھے ہیں؟ یسوع مسیح نے پیالہ لیا میں کا, کہا یہ لو میرا خون ہے. میں سے مراد ہے اس نے آدم کے زخموں پر اپنا خون لگایا, آدم کے زخموں کو ہیل کرنے کے لیے اپنا تیل پاک لگایا, اور کہا آدم اٹھ جا, تیرا کفارہ میں نے دے دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس نے شریف پر جان کو باندھ کر کے, کفارہ دے کے, خون بہا کے اب آدم کو کھڑا کر دیا. ہاللیلویا. اچھا, کفارہ دے کے کام نہیں ہو گیا, اب اس کو کس پر بٹھایا بھلا؟ پڑھو گے آپ نے؟ جانور پر بٹھایا, سوار کر کے سوار کر کے کدھر لے گیا؟ سرائے میں لے گیا. اور اس کی آدم کھلو جا, پھر وہ کلہ نہیں چھڑنا. آدم کو لیا, ایسا کھلو جا. کہاں پر آئے جی؟ سرایہ کلیسیا ہے. کیا ہے؟ میں زاد مشر والا, آزاد نہیں چھوڑتا. آدم کو بچایا, زخموں پر میں لگائی, اور کس کے پاس لے گیا؟ سرائے. تیری کلیسیا کا نام کیا ہے؟ کرائسٹ پینٹیکاسٹل. ہو گئے, اب اس یہ تیرے حوالے ہے. کیا ہے؟ کدھر والے کر گیا؟ کلیسیا کے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کی خبر گیری کی. کلیسیا سرائے کے بندے سے کہا اس کی کیا کرنا؟ خبر گیری. میرے وعدوں پہ بھروسہ. کلیسیا اس ٹوٹے ہوئے آدم کو, آپ کو, مجھے وہ چرچ دے گیا, ایک کلیسیا دے گیا. آگے بڑھیے کیا لکھا ہے؟ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے, اور بٹیارے سے کہا, بٹیارہ روح القدس ہے. روح القدس سے اسے کہا یہ لو 2 دینار. کتنے؟ کتنے دینار؟ 1 دینار یہودیوں
मजदूरी है। एक दिन की मजदूरी कितने दिनार? एक। 2 दिन की मजदूरी कितने हो गए? 2 दिनार दिए। कहता है 2000 साल के बाद इसको तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। रुलकुश ये तेरे हवाले है, ले इसको रखना, हवाले करके क्या लिखा है? और हवा इसकी खबरगिरी करना। रुलकुश ये दृश्य तेरे हवाले है, मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा और वो अव्वल तक तुम्हारे। यीशु मसीह हमें रुलकुश के हवाले कर दिया। हम एक सराय में है, ये क्या है? ये सराय ही तो है। कहाँ से गिरे, कहाँ से लाया आपको, किधर, कितने मसरूर है, कितने बॉम्बनी, कितने अलगड़ा, कितने पुटली, कितने शिक्षण वाली, कितो कट्ठे करके। और क्या कहता है जितना आगे बढ़े, और जो कुछ इसकी क्या करना? खबरगिरी करना। आगे और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा जी मैं फिर आकर तुझे अता कर दूंगा। कहता है जो कुछ खर्च होगा इसको संभालो, खबरगिरी करना, इसकी तमादारी करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना। मैं वापस आके सारा कुछ अदा करूंगा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आका, आपका खुदावंद, आपका शाह, आपका नबी, आपका खुदावंद आएगा और आपको अपने साथ, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। सुनाइएगा, मेरे वादों पे भरोसा रखना। ना मजा आएगा। मेरे वादों पे मैं आऊंगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे मैं आऊंगा। और नाल खड़े हैं, फिर वापस और हम नाल चलना आज उठ जाना है, यीशु ने आज उठ जाना है, पीछे
रोटी ले लें बादशाह सुस्त कवारियां वो जो आ जाए वो भाई के चेहरे पे आज देखूंगा महीने बाद दोबारा करेगा वो के भाई है वो नहीं सुस्त सुस्त कवारियां
पारी तेल के संटा पर व्याह देख बता यीशु आ होने सदा एक यीशु वाला सदा की वाला संत ब्रेजे तो यीशु वाला सदा की थी ते संत ब्रेज आयो दुआ करो यीशु संत ब्रेज हालेलुया अब सावर से क्या कहेंगे बोलिए नाव क्या नहीं सर हम बच्चे उठे जाना है यीशु ने आना है यीशु ने आना है पीछे Hallelujah. Thank you.